الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in religion and a word for reciter. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ہاشم نے مدینہ کے بنی نجار خاندان کے رئیس عمرو بن لبید کی صاحبزادی سلمہ سے شادی کی، جس کے بطن سے شیبہ یعنی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم ایک تجارتی سفر پر فلسطین گئے ہوئے تھے کہ غزوہ کے مقام پر انتقال فرما دیا، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر باغرض تجارت شام گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر مدینہ سے ہوا۔ چند روز کے لیے اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے ننہال میں قیام کیا۔ اسی اثناء میں وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چند روز انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکہ روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے کہ صحت درست ہو تو سفر اختیار کریں۔ لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے مدینہ میں ہی دائی اجل کو لبیک کہی۔ جب یہ جانے کا خبر مکہ پہنچی تو حضرت عبدالمطلب کے خاندان پر بجلی بن کر گر گئی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوان سال اور فرخندہ فال لخت جگر اور آپ کے بھائی بہنوں کو اپنے بلند اقبال اور خجستہ خصال بھائی کی وفات نے جس طرح تڑپایا اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معصوم دل پر اس جانے کا صدمہ سے جو چوٹ لگی اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا، کتنی آرزوئیں زندہ درگور ہو گئیں، کتنی امیدیں ادھوری رہ گئی۔ ایک کامیاب اور ہر نوع کی سعادتوں سے مالا مال زندگی بسر کرنے کے سارے حسین خواب چور چور ہو گئے۔ حضرت سیدہ کے قلب حزین نے کتنا چاہا ہوگا کہ اڑ کر مدینہ جائیں اور ان کی قبر کو دیکھیں اور اس کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں جہاں ان کا قرار جاں استراحت فرما ہے، لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل ناصبور کو اپنے محبوب کے مرکز کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ وہ نور حق محمد معصوم کے پیکر رہنا میں ظاہر ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا فرض اس شوق فراواں کی تکمیل میں حائل رہا۔ جب اس لخت جگر اور نور نظر کی عمر 6 سال ہو گئی اور آپ 7-8 سال عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہونے لگے، اور غمزدہ ماں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گلشن آرزو کا یہ گل رنگین اب مدینہ کے طویل اور کٹھن سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سسر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی دیرینہ آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ مدینہ جا کر اپنے دلہا کی قبر کی زیارت کریں، جو انہیں اپنی ایک سہانی جھلک دکھا کر شب
حجر کی تاریکیوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب اپنی بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سیدہ آمنہ اپنے فرزند دلبند کو لے کر مدینہ روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی کنیز ایمن تھی۔ اس خوش بخت خاتون کا نام برکت تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبدالمطلب کے ننھال بنو عدی بن نجار کے ہاں جا اترا اور 1 ماہ تک وہاں مقیم رہا۔ مہینہ بھر کے قیام کے دوران جو واقعات روح پذیر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی پیاری ماں کے ساتھ رہائش فرمائی تھی تو فرماتے، اس مقام میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، یا غلام ما اسمک، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو یہ کہتے سنا، ھذا نبی ھذہ الامتی، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے یہودی علماء کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ بتایا۔ میری والدہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ ان کے دل میں یہود کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان یہودیوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے آتے تھے، یہ کہتے سنا، ہوا نبی ھذہ الامتی وھذہ دار ہجرتہ، کہ اس امت کے یہ نبی ہیں اور یہ جگہ ان کی دار ہجرت بنے گی۔ ان اندیشوں کے باعث حضرت آمنہ نے یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور مکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں وفات پا گئی۔ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ابوا جہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر مشفقہ آرام فرما ہے، کہاں واقع ہے، اور بہت ہی کم لوگوں کو وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ایمن نے اس مقام پر سیدہ آمنہ کو دفن کیا، پھر اپنے کریم مالک اور مہربان مالکہ کے در یتیم کو اپنی آغوش شفقت میں لیا۔ اس جان عالم کی آنکھوں سے موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح ٹپکنے والے آنسو پونجے، اس کے دل درد مند کو تسلی دی، اس کی روح حزین کو دلاسا دیا۔ جب انہوں نے 6 سالہ معصوم بچے کو اپنی ماں کی مرکز سے جدا کیا ہوگا تو دونوں پر کیا بیتی ہوگی، اسے صرف ایمن ہی جانتی ہیں۔ اس شفیق خادمہ نے اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا۔ یہ مختصر قافلہ جو اب صرف 2 افراد اور 2 اونٹوں پر مشتمل تھا، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے دنوں میں ان کی مسافت طے ہوئی اور وہ کب مکہ پہنچے، لیکن جب ایمن مکہ پہنچی ہوں گی اور گھر والوں نے سیدہ آمنہ کو نہ پایا ہوگا تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔